کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے قدم کو آگے نکال لیتا ہے، اللہ انتظار میں کھڑا رہتا ہے کس کے؟ اس بندے کے کہ جب تک وہ پلٹ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ، یعنی بندے کا انتظار کب کرتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ بندہ میرا رب کی طرف آ کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ہم سے مغفرت طلب کر سکے۔ رب اتنا بڑا محسن ہے، احسان مند ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں اور ہر وقت اپنی زبان کو توبہ اور استغفار سے ملبوس کریں۔ ہر وقت انسان کو توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زنا عام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا عام ہے، نماز کا چھوڑ دینا عام ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا عام ہے، حج وسعت ہونے کے باوجود بھی نہ کرنا یہ عام ہو چکا ہے۔ جھوٹ، رشوت، دغا بازی، فریب، جال سازی، یہ معاشرے کے اندر میں یہ کبائر گناہوں میں شامل ہوتا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ اس کو لوگ گناہ نہ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے گناہ اس کو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نہیں سمجھے اسلام کیا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین نے اس گناہ کے بعد لوٹنے کا بھی ایک ذریعہ دیا، ہم نہیں سمجھتے توبہ کی اہمیت کو، استغفار کی اہمیت کو۔ اللہ 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 اللہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کے سر زمین پر پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اس دنیا میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامش میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں رحمت للعالمین کا خطاب دے کر پیدا کیا، اور آپ ہی کے ذریعہ تمام اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سب بندی کا ایک خاص لحاظ رکھا جائے، پہلی صف دوسری صف مکمل ہو، پھر انسان تیسری صف چوتھی صف کا داخلہ لے، اس لیے انسان ترتیب سے بیٹھے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ، اس کا ایک حصہ آپ کے درمیان پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر میں فرمایا کہ اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا یعنی کہ سچی توبہ کرو۔ توبہ
اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایک موقع دیا وہ اس لیے کہ انسان اس دنیا کے اندر گنہگار ہے، خطا کار ہے، سزاوار ہے، اور گناہوں کا سرزد ہو جانا، گناہوں کا صدور، یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اگر انسان سے خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں، فرشتوں میں شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ایک عربی کا ایک مقولہ ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان خطا سے، نسیان سے مرکب ہے، جڑا ہوا ہے۔ لیکن خطا کا ہو جانا یہ ایک الگ شے ہے، اور اس خطا پر مصر ہو جانا یہ ایک الگ شے ہے۔ گناہ ہوا بشری تقاضا ہے، لیکن گناہ کے بعد اس پر جم جانا یہ پھر انسان کو شیطان کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہ ابلیس نے گناہ کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ تو بجائے یہ کہ وہ اللہ کے احکام کی جو نافرمانی کی اس سے تائب ہوتا، وہ نہیں کیا، اس پر جم گیا، نتیجہ اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اگر آج ہم بشری تقاضا کے مطابق گناہ کرتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس گناہ کے بعد فوراً اللہ کے سامنے رجوع کرے، فوراً استغفار طلب کرے اللہ رب العالمین سے، توبہ کے راستہ کو اپنائے۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی نوع انسان خطا کار ہے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، ہر بنی نوع انسان، آدم کی اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے۔ اب بتائیں، نبی نے خطا کار کو بھی بہترین کہا ہے۔ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے، استغفار طلب کرنے والا ہے۔ یعنی کہ خطا کرنے والے کو بھی اللہ کے رسول نے خیر کے لقب سے نوازا۔ لیکن کون سا خطا کار ہے؟ جس سے خطا ہوئی، جمع نہیں اس پر، بلکہ فوراً نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا اللہ کے دربار میں آیا اور اللہ کے سامنے اپنے دامن کو، اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے اللہ کے سامنے رو رو کر، گر گرا کر اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو خطا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آ کر کے گر گرانے لگتا ہے۔ اللہ اسے بندے کا فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، یہ دیکھو جس کی تخلیق کے بارے میں جب تم سے سوال کیا گیا تھا، تم نے کہا تھا کیسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں آپ اللہ رب العالمین، جو دنیا میں جانے کے بعد لڑائی جھگڑا خونریزی فساد برپا کریں گے۔ دیکھو اس بندے کی طرف دیکھو، اس نے گناہ کے کام کو کیا ہے، گناہ کا ارتکاب ہوا، لیکن اسے پتا ہے کہ میرا رب مجھے سزا دے گا، میرا رب مجھے سزا دے گا، تو میرے خوف سے، میرے ڈر سے میرے دربار میں آ کر کے اپنے دامن کو پھیلا رہا ہے۔ یعنی فخر اس بندے کی جانب سے اللہ رب العالمین کر رہا ہے جو بندہ گناہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے استغفار طلب کر رہا ہے۔ لیکن جو انسان گناہ کرتا جائے تو پھر وہ انسان گناہ کے اندر میں اپنے آپ کو اتنا ڈبو لیتا ہے کہ پھر اس انسان سے
رجوع کرنے والا جو راستہ ہے وہ بڑا بعید نظر آتا ہے، بڑا دور نظر آتا ہے۔ اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے پھر واپسی کی امید ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ کرو فوراً توبہ کرو۔ گناہ کرنے کے بعد اگر اس انسان کے اندر میں گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور نہیں ہے تو پھر ایسا ہی انسان فاسق و فاجر کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک فاسق کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مومن کون اور فاسق کون؟ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن بندے کی تعریف فرمائی ہے۔ کیا؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ، کہ مومن بندہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور خوف ہے، اس کو ڈر ہے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر نہ جائے، اور اس پہاڑ کے گر جانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اگر ایک مومن بندہ اگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں تو جو انسان ایک گناہ کے بعد اپنے آپ کو پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تصور کرے پھر وہ انسان دوبارہ گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک فاجر اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ، جیسے ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھ جائے، بِيَدِهِ فَوْقَ أَنفِهِ، اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس مکھی کو کیا کرے؟ اڑا دے۔ یعنی وہ اپنے گناہ کو ایسا سمجھا جیسا کہ ایک مکھی کو انسان ہاتھ کے اشارے سے بھگا دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ انسان جو اپنے بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد ہاتھ کے اشارہ سے جیسے مکھی کو بھگا دیا جاتا ہے اس گناہ کو ایسا ہی سمجھتا ہے، تو بھلا بتائیں کہ وہ انسان کو پلٹنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کتنی بہترین مثال کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک فاجر کے درمیان تمیز پیدا کرائی۔ آج دنیا کے اندر میں اگر آپ مشاہدہ کریں، تجربہ کریں، تو بڑا سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی انسان اس کو گناہ ہی تصور نہیں کرتا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ گناہ کرنے کے بعد انسان لوگوں کے درمیان بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، نہیں شرماتا ہے۔ سب سے بڑی بدنصیبی تو یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان بیان کرنے میں اسے عیب نہیں سمجھے گا۔ آج دیکھیں آپ، لوگ زنا کا ارتکاب بھی کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، اسے کوئی عیب نہیں سمجھتا، اور دوست بھی ماشاءاللہ اس پر ٹھٹھے مخول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بتائے ایمان کس درجے کو آپ کا پہنچ چکا ہے؟ اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ آج آپ دیکھیں شرک کا بازار ایک دم گرم ہو چکا ہے۔ توحید اس شرک کے یہاں ایسا نظر آ رہا ہے جیسا کہ ایک مکھی نظر آ رہی ہے۔ سب سے بڑا ظلم جسے اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک شرک ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں لوگ شعوری طور پر غیر شعوری طور پر شرک کے اس دلدل میں اپنا
شمار کیے ہوا ہے۔ لوگ شرک کو شرک ہی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی ہم جیسا انسان انہیں شرک کیا سے آگاہ کرے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ شرک ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ سے باز آئے، اپنے شرک سے توبہ کرے، سمجھانے والے کو طرح طرح کے القاب سے ملقب کر دیتے ہیں۔ تو وہابی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو 24 نمبر ہے، تو فلانا ہے، اس طریقے کے القاب سے ملقب کر دیا جاتا ہے۔ زنا عام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا عام ہے، نماز کا چھوڑ دینا عام ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا عام ہے، حج وسعت ہونے کے باوجود بھی نہ کرنا یہ عام ہو چکا ہے، جھوٹ، رشوت، دغا بازی، فریب، جال سازی، یہ معاشرے کے اندر میں یہ کبائر گناہوں میں شامل ہوتا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ اس کو لوگ گناہ نہ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے گناہ اس کو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نہیں سمجھے اسلام کیا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین نے اس گناہ کے بعد لوٹنے کا بھی ایک ذریعہ دیا ہے، ہم نہیں سمجھتے توبہ کی اہمیت کو، استغفار کی اہمیت کو، ہم نے صحابہ کی تاریخ اور اس کی سیرت نہیں پڑھی، ہم نے اپنے گھروں کے اندر میں وہ ماحول پیدا نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم صحابہ کی تاریخ سے آشنا کرا سکیں، نبیوں کی سیرت سے آگاہ کر سکیں، اسلام سے متعارف کرا سکیں، اس کی پہچان دلوا سکیں۔ ہم نے نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اپنی اولاد کو صرف کپڑا، کھانا یہی تیار کر کے دے دینا، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے درمیان شکایت کرتے پھرتے ہیں، اولاد بڑی نافرمان ہو گئی۔ یہ کس کا ثمرہ ہے؟ یہ تیرا ثمرہ ہے، یہ جو تو نے کیا ہے۔ اولاد نافرمان ایسے ہی نہیں ہو گئی، بلکہ تو نے اسے وہ تربیت نہیں دی جو دینا چاہیے تھی، تم نے اسے دنیا داری میں الجھا دیا، دین کی سمجھ اس کے اندر میں، دین کی بیداری تو پیدا ہی نہیں کی۔ آپ خود مشاہدہ کریں کہ وہ گھر جس کے اندر میں دینداری موجود ہے، اس کی اولاد اس طرح نافرمان نہیں نظر آئے گی جیسی کہ ان پڑھ جاہل اولاد نافرمان نظر آئے گی۔ کہاں ہے؟ ہم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ اتنا بہترین دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ہم نے اس دین کی کوئی اہمیت نہیں دی ہم نے اس دین کو، اس لیے کہ ہمیں تھالی میں پروس دیا گیا، یہ دین ہے اسلام۔ لیکن یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس کے پیچھے کی قربانی ہمیں معلوم نہیں۔ بڑے بڑے کبائر گناہوں کے بعد بھی ہمارے چہرے پر، ہماری پیشانی پر بل نظر نہیں آتا۔ آئیے ایک حدیث ہم آپ کے درمیان رکھتے ہیں کہ صحابہ اپنے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیسا تصور کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، جسے تم اپنی آنکھ کے سامنے، اپنی نظر کے سامنے بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو اس گناہ کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، جبکہ ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، جسے تم بڑا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم نبی کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی مہلک گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اس گناہ میں شمار کرتے تھے جو ہلاک کر دینے والا ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کے آئینے میں کہ اگر آج کے اس دور میں انس ابن مالک زندہ ہوتے اور معاشرے میں امت محمد کی یہ حالت دیکھتے تو آج کے اس دور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جبکہ اس دور میں سمجھا رہے، کس دور میں؟ تابعین کے دور میں، جس دور کو اللہ کے رسول نے خیر القرون کے دور سے تشبیہ دی، بہترین زمانہ ہے، اس دور میں رہنے والے کو انس بن مالک ایسی صلاح دے رہے ہیں، ایسا
مشورہ، ایسی نصیحت کر رہے ہیں۔ آج اس دور میں ہوتے تو نہ جانے کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آج کے دور میں۔ ہر طرف ظلم و جبر، ہر طرف گناہ کا بازار گرم، ہر طرف شرک، خرافات، بدعات کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ آج وہ لوگ جس کے کندھوں پر امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی تھی، اللہ کے رسول نے، جسے دین کے پھیلانے کا ایک وارث بنایا، آج وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسا کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نے کس کی شان میں گستاخی کر دی۔ اس عمل سے ہم دار اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ کل ایک ویڈیو سننے میں آئی، اس عالم صاحب نے یہ جواب دیا، کہہ رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ دین یعنی مکمل دین نبی نے نہیں کیا، امام ابو حنیفہ نے کیا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ دین مکمل کس نے کیا؟ امام ابو حنیفہ نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مکمل تفصیل ہم تک نہیں دی، نماز کی مکمل تفصیل تو ہمیں امام ابو حنیفہ نے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہا تھا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دی تمہارے اوپر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم دین اسلام سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ اس آیت کریمہ کو کہاں رکھو گے؟ خطبہ حجۃ الوداع نہیں پڑھا تم نے، جہاں اللہ کے رسول نے کہا تھا میں نے پورا دین پہنچا دیا؟ تمام صحابہ 1,24,000 تقریباً سب نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پورا دین، جتنا دین تو نے مجھے دیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ آج آپ بتائیں ان الفاظ سے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ اس عمل سے آپ دار اسلام میں ہیں؟ اندازہ لگا، وقت ہے انسان کو اپنے اعمال پر شرمندہ ہو کر کے لوٹ جانے کی۔ غلطیاں نبیوں سے ہوئی، بھول چک ہوئی ہے، صحابہ سے بھی بھول چک ہوئی، لیکن وہ لوگ کبھی بھی اپنے اس عمل پر مصر نہیں رہے، جمے نہیں رہے۔ ہمیں تو سیکھنی چاہیے اپنے باپ سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، ان سے بھی بھول ہوئی۔ اللہ نے کہا درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے، بہکاوے میں آئے شیطان کے، لیکن اس پر اڑے نہیں رہے، بلکہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے آدم علیہ السلام کی، یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح سے بھی غلطی ہوئی۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جو بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں سب کو ایک کشتی میں بیٹھا کر کے نکل پڑو، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا، پکارا رب کو، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي، کیا کہا؟ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور تیرا وعدہ حق ہے، تو نے کہا ہے مجھ سے کہ میں تیرے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلی، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا سوال مت کر جس کا علم تیرے پاس نہ ہو، انی اعیدک ان تکون، اگر تو نے ایسا کیا تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اس وقت پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، دعا فرمائی، اسی وقت اپنی اس خطا پر فوراً رب کے سامنے رجوع کیا،
نوح علیہ السلام قوم سے بیزار ہو کر کے نکل پڑے. سزا دی اللہ نے دنیا میں مچھلی کے پیٹ میں. اللہ رب العالمین نے بھجوا دیا اس سمندر کی اتھاہ گہرائی میں جا کر کے مچھلی کے پیٹ میں حضرت نوح نے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام رب کو پکارا تھا انہوں نے عمیق گہرائی میں بھی. اب دیکھیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے ہیں. وہ نبی جس کے آگے پیچھے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا تھا، تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی تھی، وہ نبی دن بھر میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہے. آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے ایک مرتبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اگر ہم توبہ اور استغفار نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آخرت ہمارے نظر سے غائب ہے، آخرت کی یاد دہانی نہیں ہے، قبر کے عذاب اور قبر کے سوال و جواب کا احساس موجود نہیں. موت کے بعد کی زندگی کا اگر احساس پیدا ہو جائے تو انسان کو ہمت ہو کہ گناہ کرے، وہ کبھی نہیں کر سکتا. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. صحابہ سے بھی غلطی ہوئی لیکن وہ غلطی پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور جب تک اس گناہ کی سزا نہ بھگت لی چین کی نیند نہیں سو پائے. آج ہم بڑا سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی آرام کی نیند سو جاتے ہیں. شاید اس واقعہ سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے. ایک صحابی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زنا کا ارتکاب ہو گیا. کوئی نہیں دیکھا. جب انہوں نے زنا کیا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن انہیں احساس یہ ہوا کہ رب نے دیکھا، رب نے دیکھا. نہیں سو پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شرمائے بھی نہیں. نبی کے سامنے بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، شرمایا نہیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دروازے سے کہا جاؤ توبہ اور استغفار کرو، اللہ پاک کر دے گا. پھر کچھ دور گئے، پھر واپس پلٹے، پھر کہا اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا توبہ اور استغفار کرو. پھر چلے گئے، پھر گئے، پھر واپس لوٹے، پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ. تیسری مرتبہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ 3 بار معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی بار بار آ کر کے ایک ہی جملہ طہرنی یا رسول اللہ. پھر آپ نے پوچھا فیما اطہرک، کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ معاذ بن مالک فرماتے ہیں من الزنا. اللہ کے رسول زنا سے پاک کریں آپ ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب خیز انداز میں دیکھنے لگے، یہ کیا فرما رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ بن مالک؟ زنا؟ صحابہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں ہوا. آپ نے پوچھا صحابہ سے معاذ بن مالک کا دماغی توازن ٹھیک تو ہے؟ ارے دماغی توازن تو نہیں بگڑ گیا؟ صحابہ نے تصدیق فرمائی اللہ کے رسول نہیں، دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے معاذ بن مالک کا رضی اللہ تعالی. آپ نے پھر پوچھا معاذ بن مالک نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ چونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. شاید نشے میں تو نہیں بول رہا؟ صحابہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے منہ کو سونگھ کر کے
پھر اللہ کے رسول کے سامنے کہتا اللہ کے رسول شراب نہیں پی رکھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم صادر فرمایا، ماعز بن مالک کو رجم کر دیا جائے، اس لیے کہ شادی شدہ آدمی اگر گناہ کا مرتکب ہے، زنا کا مرتکب ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا۔ انہیں رجم کرنے کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد رجم کر دیا گیا ماعز بن مالک کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر صحابہ میں دو گروپ بٹ گئے، کسی نے کہا ماعز بن مالک برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ دوسرے گروپ نے کہا نہیں، ماعز بن مالک نے سب سے بہترین توبہ کی ہے، توبہ کر لیا انہوں نے، اپنے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں بھگت لی، کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ماعز بن مالک نے توبہ کی ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعت۔ تمہیں پتہ ہے ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس سے بہترین توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک انہوں نے چین کی سانس نہیں لی جب تک کہ اپنے آپ کو اس گناہ کی جو سزا ہے وہ حاصل نہیں کریں۔ یہ نبی کا فرمان ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ۔ مدینہ کے 70 لوگوں میں اگر ان کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو تمام یعنی کہ 70 لوگوں کے لیے ان کی ایک توبہ کافی ہو جائے گی۔ صحابہ کا معیار دیکھیں، اللہ نے ایسی کسوٹی تھوڑی دی ہے، ایمان پر رکھنا ہے تو ایک ترازو دیا صحابہ کو کہ ایمان پر اپنے ایمان کو تول لو، وزن کرو، وہ ایک کسوٹی ہے، وہ ایک ترازو ہے، وہ ایک میزان ہے جہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے برابر ہے، صحابہ کے ایمان کے جیسا ایمان ہے۔ یہ ہے ماعز بن مالک۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ اور جس صحابی کے لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ اس صحابی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، پھر وہ صحابی کے بخشش ہو جانے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک نبی جس کی بخشش کی دعا کر رہا ہے، ایک نبی جس کی بخشش کے لیے صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ نبی نے وہ کیوں فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70؟ جب آپ کو رجم کرنے کے لیے وہ گڈھا کھود کر کے جب کھڑا کیا گیا، اس وقت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر مارا تھا جس کے خون کے چھینٹے جو پڑے تھے، اس وقت اللہ کے رسول بڑے ناراض ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا تھا تمہیں پتہ نہیں ماعز بن مالک کون ہے؟ تو دیکھیں صحابہ سے غلطی ہوئی، صحابہ کے اس آئین میں ہم اپنی زندگی کو تولیں۔ ہم سے غلطی ہوگی، ہم فرشتہ نہیں، ہم انسان ہیں، لیکن غلطی کے بعد فوراً اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، یعنی اس وقت تک جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکلنے لگتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے، ہماری ایک سانس کے بعد دوسری سانس لے پائیں نہ لے پائیں اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ سورج جب تک مغرب سے نہیں نکلے گا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ایک انسانی شخصیت کو بھی بتلایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کی سانس حلقتاً یغرغر کا لفظ آیا ہے، غرغرہ کی جو حالت ہوتی ہے انسان کی، غرغرہ کے بعد پھر انسان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے تک انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یغرغر کی تفسیر مختلف علماء نے کی ہے کہ انسان کے منہ میں ایک باریک سی چیز، پتلی سی چیز ڈالی جائے اور وہ اپنی زبان سے حرکت کرتا ہوا اگر اس شے کو حلق سے نیچے لے لیتا ہے
تو اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہے. لیکن یغرغر کی حالت اسے کہتے ہیں کہ جب وہ پتلی سی شے کو بھی اپنے اندر نہیں لے پایا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد اب اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ اناج جو آخری اللہ نے لکھ دیا تھا وہ اندر تک لے لیا اور اسی وقت تک آپ کی توبہ مقبول ہو. یہ ہے کیفیت. اس لیے آپ رجوع کریں اللہ رب العالمین سے. اللہ نے مختلف صفات بیان فرمائی، تواب ہے، اواب ہے، توبہ کا استغفار کا حکم دیا. ایک تفسیر ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک مفسر نے بڑی بہترین تفسیر بیان فرمائی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے قدم کو آگے نکال لیتا ہے، اللہ انتظار میں کھڑا رہتا ہے. کس کے؟ اس بندے کے کہ جب تک وہ پلٹ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہ کر لے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ. یعنی بندے کا انتظار رب کرتا ہے اسی لیے کہ وہ بندہ میرا تب کی طرف آ کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ہم سے مغفرت طلب کر سکے. رب اتنا بڑا محسن ہے، احسان مند ہے اپنے بندے کے اوپر میں. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں اور ہر وقت اپنی زبان کو توبہ اور استغفار سے ملوث رکھیں. ہر وقت انسان کو توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے. آمین. اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.